السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سامعات، آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے لیلۃ القدر کی اہمیت، فضیلت، اور آخر یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ سامعات، رمضان اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بہت ہی بہترین عظیم مہینہ ہے جو ہم امت محمدیہ کو ملا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں تمام اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک آخری 10 دن کا عشرہ دیا، جس میں سے ایک رات ہمارے لیے 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کے برابر ثواب حاصل ہوگا، یا اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں 83 سال 4 مہینے کے برابر تم کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں کہ قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہترین رات ہے، یعنی کہ 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب اس میں ہم کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الآخرۃ من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاخیراتوں میں تلاش کرو۔ تلاش کرو مطلب ڈھونڈنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ جیسے کہ اگر کوئی چیز گم جائے تو ہم اس کو بڑی شدت سے ڈھونڈتے ہیں، جس طرح سے اگر کوئی ہماری سونے کی چین، بالی گم جائے، یا پھر چھوٹا بچے کا کوئی چیز گم جائے تو ہم اس کو سارے گھر میں ڈھونڈتے، اسی طرح لیلۃ القدر کو آخری کے 10 دنوں میں ڈھونڈنا ہے ہم کو۔ آخری کے 10 دنوں میں ڈھونڈنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لیلۃ القدر کو آڈ نائٹس میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 19 میں تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ آسانی کی، فرمایا آڈ نائٹس میں ان کو تلاش کرو۔ کیوں کہ روز جب ہم یہ 10 دن اگر جاگے تو طبیعت کیسی ہو جاتی ہے، ایک دم ڈھالی ہو جاتی ہے ہماری طبیعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آڈ نائٹس میں تلاش کرو۔ آڈ نائٹس یعنی کہ آخری کے 10 دن کے ایک دینار اس کو تو ہم کو جو ہے تلاش کرنا ہے۔ سامعات، تلاش کرنے کا مطلب آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسنیپ چیٹ پہ ایک اسنیپ ڈالنا کہ آج لیلۃ القدر ہے اور میں جاگ رہی ہوں۔ لیلۃ القدر کی رات میں امی نے میٹھا پکایا، امی نے بریانی پکائی، یہ ڈالنا، ریلز ڈالنا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈھونڈو۔ کس کو ڈھونڈو؟ بہترین رات کو ڈھونڈو۔ بہترین سے بہترین رات ہے، ڈھونڈو اس کو۔ ڈھونڈ کے کیا کرو؟ اس میں عبادت کرو۔ سامعات، عبادت کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟
کیوں ضروری ہے؟ ذرا سوچیے. کیونکہ ہم امت محمدیہ ہے. جنت میں جب ہمارا حساب ہوگا تو ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تلاوت کو جو ہے ایکولی ڈیوائڈ کر کے اس کو ناپا تولا جائے گا. تبھی جا کے پل صراط کے راستے سے آرام سے جنت سے چلے جائیں گے. ذرا سوچیے معزز سامعات، ذرا سوچیے. ان راتوں کو تلاش کرنا، آرام سے تلاش کر لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ بس عبادت کرنا ہے، قرآن کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس رات، کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات، جو بھی بندہ مانگتا ہے اس کو وہ عطا کر دی جاتی. جو بھی ہم مانگتے، اللہ تعالیٰ میرے کو فلاں چیز دے دیجئے، اللہ تعالیٰ ہم کو وہ چیز دے دیتے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ ہم کو وہ چیز دے دیتے. الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے سامعات، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عظیم رات رکھی. کیا رکھی؟ عظیم رات رکھی. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا کہ اس عظیم رات کو صرف عبادت کرنا، کیا تھوڑا بریک نہیں لینا؟ بالکل لینا. بریک لیجئے، تھوڑا سا بریک لیجئے، جس میں ریلز اسکرول نہیں، بلکہ آپ ایک 10-15 منٹ کا قیام کر سکیں. 10-15 منٹ جو ہے آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ سکے، لیٹ سکے. اس طرح سے آپ کو جو ہے بریک لینا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، دعا تو قبول ہوتی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات دعا قبول کرتا. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا کہ کیا اللہ تعالیٰ گنے چنے بندوں کی عبادتوں کو قبول کرے گا؟ دیکھیے سامعات، اگر ہم کو کوئی اپارچونیٹی ملتی ہے کہ فلاں گیم میں تم یہ حصہ لیے، آج کل لوڈو چل رہا، دیکھیے لوڈو میں کیا آ رہا. لوڈو میں بتایا جا رہا کہ جو ہے یہ ٹیم بناؤ، اگر یہ ٹیم جیتی تو اس کو 1000 روپے، اس کو 10,000، اس کو 20 لاکھ، اس کو 30 لاکھ. تو یہ جو لاکھوں کروڑ روپے ہیں، یہ کون بول رہا ہے؟ لوڈو والا بول رہا. ہار گئے تو ہار گئے، جیت گئے تو جیت گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ انسان کے، اپنے بندے کے وعدے کو نبھاتا ہے. دیکھیے لوڈو میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیم بناتے، ٹیم کا ایک ممبر بھی اگر ہار گیا تو ختم گئے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ گروپس بنانے کے لیے بھی نہیں بول رہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے گیمز بھی نہ کو کھیلو بول رہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ بس میری عبادت کرو اور میں تمام بندوں کی عبادتوں کو قبول کروں گا. کس کی عبادتوں کو؟ سارے بندوں کی عبادتوں کو قبول کروں گا. سبحان الملک القدوس. میری ماؤں اور بہنوں، یہ چیز یاد رکھیے، جنت کو پانے کے لیے بس اللہ کی عبادت کافی ہے، بس اللہ کی عبادت کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ربنا اغفر لی ولوالدی، والدین کے ساتھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اچھا سلوک کرو، والدین کا احترام کرو، ان کے جب وہ بوڑھے ہو جائے تب بھی ان کا احترام کرو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے. اور کیا کہہ رہے؟ کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو ان راتوں کو تلاش کرو. دیکھیے بہت آسانی سے تلاش کر سکتے. اگر ہم عبادت میں جو ہے عبادت نہیں کر سکتے، کسی مطلب اگر کچھ پرابلم وجہ سے جو ہے ہم نہیں کر سک رہے، وجہ یہ نہیں رہنا کہ ہم بازار میں رہ رہے ہیں اور عبادت نہیں کر رہے. وجہ یہ رہنا کہ اگر ہم حائضہ ہیں یا پھر نفاس کی حالت میں ہے کوئی، تو اس حساب سے اگر نہیں کر سکتے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ، معمولی سے الفاظ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اور اللہ سے دعائیں بھی مانگ سکتے. دیکھیے اس حالت میں کیا کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں بھی مانگ سکتے. اللہم اجرنی من النار بول کے دعا بھی مانگ سکتے. تو یہ تھی اس کی کچھ اچھا، یہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 4 کلموں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں امت کو کہ
جو یہ اس کا ثواب اس طرح سے ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنا ڈسٹینس ہے نا، یہ زمین ہے نیچے، اوپر آسمان ہے، وہ پورا بھر جائے گا۔ کب بھریں گا؟ بارش سے۔ نہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھی بھیجے تو بھرتا نہیں، ہمارے اعمال اس سے بھرتا۔ کس سے بھرتا؟ اعمال اس سے بھرتا۔ یہ تھی کچھ اس کی مختصر سی تفسیر، فضیلت، اہمیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوسرا موضوع آخر یہ لیلۃ القدر کیا ہے کیا بھئی؟ یہ لیلۃ القدر معلوم تو ہونا نا ہم کو، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر۔ لیکن سامعات، یہاں پر ایک ضروری چیز غور کرنے کی، دیکھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر سے پہلے، سورہ قدر سے پہلے سورہ علق، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اس کا آخری جو ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو، قرب حاصل کرو، سجدہ کرو، نماز پڑھو۔ ذرا سوچئے، اس کے فوراً بعد اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر ہے۔ اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے نا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے معلوم؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر جو بول رہے اللہ تعالیٰ، کیا بول رہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تم زیادہ سے زیادہ نماز اور سجدہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر والے مہینے میں کرو۔ سبحان اللہ۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، کہ اگر ہم لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اسی طرح وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب کے بعد اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سامعات، ایک ضروری چیز جو کہ غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں 5 آیتیں رکھی اور 5 طاقت دے دی۔ اللہ اکبر، دیکھیے فضیلت، دیکھیے اس کی، 5 آیتیں، 5 راتیں۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم الشان ہے ہمارا رب۔ یہ صورت بڑی ہی عظمت والی، رحمتوں والی، برکتوں والی صورت۔ الغرض اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں اتارا، اور لوح محفوظ سے پہلی آسمان پر پورا قرآن نازل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ کہ اس رات میں ہم نے لیلۃ القدر میں جو ہے قرآن کو نازل کیا، اور لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ لائے، اور پورا قرآن جو ہے اس مہینے میں نازل کر دیا۔ پہلے کیا ہوئی معلوم؟ قرآن پہلے آسمان پہ آئی، پھر آرام سے تھوڑا 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 کر کے زمین پہ آئی، اور امت محمدیہ کے لیے تحفہ بن کے آئی۔ دیکھیے، جب کوئی تحفہ ملتا تو بڑی اہمیت ہوتی اس کی۔ جیسے کہ اگر ہم کو کوئی معمولی کوئی پین بھی اگر دے دیے تو وہ تحفہ بولتے، ہم کیا بولتے؟ تحفہ ہے یہ میرا بولتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جبرائیل علیہ السلام، جو کہ نعوذ باللہ، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو قرآن پہنچا دی۔ الحمدللہ۔ سامعات، بہت سے علماء، الگ الگ علماء کی الگ الگ تفسیر سنی ہوں، جس میں الگ الگ علماء جو ہے تفسیر دیتے ہیں سورہ قدر کی، مطلب یہ والی رات کی۔ بعض مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی کہ عظمت والی رات، قدر عظمت والی رات، یعنی کہ یہ بہت عظمت والی رات ہے جو کہ امت محمدیہ کو دی گئی ہے۔ دوسری تفسیر میں الگ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں۔ تقدیر لکھتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات امت محمدیہ کی، اپنے امت کی، اپنے بندوں کی، اپنے لوگوں کی جو ہے تقدیر لکھتے ہیں، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں لوگوں کی، اپنے بندوں کی۔
لیکن اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ کس طرح سے لکھتے بھائی، کس طرح سے، کیسے لکھتے تقدیر؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی بڑی ہی پیاری مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر والی رات انسان جب بازار جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سال اس کی وفات ہونے والی ہے. کیا ہونے والی ہے؟ اس رات اس کی وفات ہونے والی ہے. بالکل صحیح فرمائے نا. کہ کیا ہوتا معلوم، اکثریت ہمارے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں اس رات سے محروم رہتے. بہت سے لوگ ایک رات جاگ لیتے جس میں جاگ کے بولتے کہ ہم نے پا لیا لیلۃ القدر. نہیں پالے جی تم. کیا ہوتا معلوم، ہم ایک رات میں پا لیے تو ہم سمجھتے کہ ہم بہت بڑی جنت حاصل کر لیے، باب الریان سے ہم داخل ہو رہے ہیں. نہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بازار اگر انسان جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کی وفات لکھ دیے، سمجھو تم. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت دینے والے ہیں. اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے بھائی انسان کی، کہ انسان جو ہے کار خریدنے والا ہے، بائک خریدنے والا ہے، کمپیوٹر خریدنے والا ہے، کوکر خریدنے والا ہے، کچن کے چیزیں خریدنے والا ہے، ایک پینسل خریدنے والا ہے، پین خریدنے والا ہے. یہ سب جو بابا یہاں رہتے نہیں، ان لوگ نہیں لکھتے، یہ اللہ لکھتے. کون لکھتے؟ اللہ تعالیٰ لکھتے. اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ ہماری تقدیر لکھتے. 4 طریقے سے 4 مرتبہ جو ہے ہماری تقدیر لکھتے. ایک تو آسمان اور زمین بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ، آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر لکھ دی ہے. دوسرا، ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے، جب ہماری تقدیر لکھ دی، جیسے کہ ہمارا رزق کیا ہوگا، فلاں چیزیں. دوسرا، لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیے کہ فلاں بندہ لیلۃ القدر کو پانے والا ہے. اگر وہ پائے گا بھی تو اس طرح سے پائے گا، اگر نہیں پایا تو بھی اس طرح سے جو ہے پائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو لیلۃ القدر پانے کی توفیق دے، اور ہم تمام کو اس کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق دے. چوتھا طریقہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ کل یوم ہوا فی شأن. ہر دن اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دیتے، کسی کو شفا دیتے. ہر دن اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے. پہلا آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے، دوسرا ماں کے پیٹ میں، تیسرا لیلۃ القدر میں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری نہ تو کسی کو شفا دے کے تقدیر لکھتے. اب دیکھیے، بیماری اور شفا کی مثال اگر لے تو اچھا بیٹھا خاصا انسان افطاری کر لے گا، خوشی بیٹھے ہوا ہے، وہیں سے اس کی وفات ہو گئی، موت ہو گئی اس کی وہیں سے. ایسا بہت سی جگہ سننے آ رہا ہم کو کہ بیٹھا والا انسان، اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا، مر گیا. تو ہم کیا سوچتے، معلوم کھانے میں کیا نکل گیا، کہ اس کے کیا پی لیا تھا، کہ نعوذ باللہ سامیات، کھا لیا پی لیا نہیں تھا، اللہ نے اس کی تقدیر لکھی تھی. آئندہ بار سے آپ لوگ اس کا خیال رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی تقدیر لکھنے والے ہیں. ہمارے کھانے پینے میں کچھ نہیں رکھا، ہم زہر بھی کھا لے تو نہیں مرتے جب تک اللہ تعالیٰ تقدیر نہیں لکھتے. ٹھیک ہے. پہلی تقدیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے. دوسری تھی کہ اللہ ہماری تقدیر لکھتے. تیسرا، قدر کو تنگ کرنا. تنگ نہیں، تنگ یعنی کہ فرشتے جو ہے اس رات زمین پر آئیں گے اور پورا زمین بھر جائے گا. کیا ہوگا؟ پورا زمین بھر جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جتنے کنکر زمین پہ ہے وہ اس سے زیادہ فرشتے آئیں گے لیلۃ القدر والی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی رات جو ہے، فرشتے اتنے آئیں گے. کتنے آئیں گے؟ جتنے زمین پر کنکر ہیں. آگے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھے گا تو آپ کیا جانو کہ یہ رات کون سی رات ہے.
کہ کیا ہے آخر لیلۃ القدر. اگر ہم اب دیکھیں کوئی چیز اگر امپورٹنٹ رہی تو ہم اس کو مثال دے کے بتاتے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے. میتھس کا کوئی سم رہا تو ٹیچر بار بار بتاتے رہتے یہ امپورٹنٹ ہے بیٹا، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ وَمَا أَدْرَاكَ، کہ آپ کو کیا معلوم کہ یہ قدر کیا ہے. یہ لیلۃ القدر بڑی خیر والی بہتر رات ہے. من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے، اور وہ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کے ہیں. ہاں 5 راتیں ہم جاگتے، ان میں عبادت کرتے، ان کا ثواب کتنا ہے؟ 83 سال 4 مہینے. اچھا، ایک اور سوال صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں کہ ہم کو بھی یہ چیز سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیوں رکھے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہماری عمر 60 سے جو ہے ہم کو کیوں دی ہے یہ لیلۃ القدر والی رات، اتنی عظمت والی رات؟ کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیونکہ ہماری عمر 60 سے 70 سال ہے بس، لیکن ہم سے پہلے والے جو لوگ تھے ان کی عمریں 1000 سال، 13 سال، 1000 سال، جو ہے 700 سال اس طرح سے تھی. نوح علیہ السلام کی بھی عمر اتنی ہی تھی. نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سے 50 سال تھی، اور نوح علیہ السلام نے اتنے سال زندگی گزاری. لیکن ہماری عمر 70-60 بس، ہمارے پاس 70-60 ہی ہے ہماری عمر. تو دیکھیے، تو جو ہے صحابہ بولتے کہ اے اللہ کے رسول، 60 سے 70 سال کے بیچ 20 سال جو ہے 20 سال اگر ہمارے نکل جائیں تو بچتے 30 یا 40 سال. تو قیامت کے میدان میں ہم 3 سال ہمارے 3 سال کے نیکیاں لے کے ٹھہریں گے، اور جو پچھلی امت رہے گی وہ 900 سال 800 سال کے لے کے ٹھہریں گی کیا؟ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں. دیکھیے، اگر ہم لیلۃ القدر کی رات جاگیں گے تو ہم کو کیا ہے، ہم کو ثواب ہے، اتنا ثواب ہے بول کے بتا دیں کہ 83 سال 4 مہینے کا ثواب ہے. تو اگر عبداللہ بن عباس مثال دیتے ہیں کہ اگر 5 سال بھی ہم کو مل گئے لیلۃ القدر کے تو 500 سال عبادت کرنے کے برابر ہم کو ثواب ملے گا. ہمارے سے جو پہلے لوگ تھے عمریں لمبی تھی، عمریں جو ہے لمبی تھی، لیکن ثواب اتنا نہیں تھا. بعض مفسرین کے قول میں کیا ہی بڑا خوب بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی. اب صحابہ پریشان، اب آس پڑوس والے بڑے پریشان کہ آخر یہ لڑکی کو ہو کیا گیا ہے، رو کیوں رہی ہے، ماں ہے رو کیوں رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی وفات ہو گئی. تو وہاں کے لوگ پوچھتے کہ کیا عمر تھی بھائی بچے کی؟ وہ کہتی ہے کہ 700 یعنی کہ 700 سال تھی. تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ وہ جو زمانہ تھا اس میں 1700 تھی، لیکن ہماری عمریں کم ہے، اجر و ثواب زیادہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے کتنا اچھا ہے. لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، اور جو مانگ لو وہ بے حساب دیتا ہے. الحمدللہ. تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا فضل ہے. سامعات، غنیمت جانتے ہوئے ان 5 راتوں کو ہم جاگ کر عبادت کریں گے انشاءاللہ. امام شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر کی تفسیر میں کہ اگر کوئی مسلمان لیلۃ القدر والی رات گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کو 83 سال 4 مہینے گناہ کرنے کے برابر یا اس سے زیادہ گناہ ملے گا. کس رات؟ اس رات.
اگر اس رات کوئی بندہ، کوئی مسلمان جو ہے گناہ کرتا، زنا کرتا ہے، ایک لڑکی کو لیتا ہے اور زنا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا ہوتا؟ اتنا اس کو صرف زنا ہی نہیں، ہر گناہ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ سب چیزیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہے نا، وہ اس مہینے میں ہمارے لیے گناہ بن جاتی ہے۔ گناہ تو ہے یہ چیزیں، لیکن کبیرہ گناہ میں بھی شامل ہو جاتی ہے چیزیں۔ تو 83 سال 4 مہینے گناہ کرنے کے برابر ہم کو جو ہے گناہ کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ عذاب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نواز دیے تو اتنا نواز دے، اگر اللہ تعالیٰ کہ بس میں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم تمام بندوں کو نیک بنا دیتا، بناتے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بندوں کو امت محمدیہ بنا کے چھوڑ دیا، ہر حال میں چھوڑ دیا۔ دیکھنا چاہتا ہے کہ امت کیا کرتی ہے۔ سامعات، حال ہی میں کا واقعہ ہے، ایک لڑکی اسکول سے گھر جا رہی تھی، 4 لڑکوں نے پکڑا، اس کے ساتھ غلط کام کیا، پھر اس کو جو ہے دفنا دیا یا پتہ نہیں کہیں پھینک دیا۔ دیکھیے یہ حال ہے ہمارا، یہ حال ہے۔ تو 83 سال 4 مہینے گناہ کرنے کے برابر عذاب ہم کو ملے گا، تو ذرا سوچیے اتنا ہم کو یہاں پر عذاب ہے، تو نارمل ڈیز میں بھی اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم کو کتنا بڑا عذاب ہے۔ مدینے میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، اور مکے میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ وہاں کا مقام بڑا ہے، اگر وہاں ہم گناہ کریں گے تو عذاب بھی بڑا ہوگا، اگر وہاں گناہ کرنے کی نیت بھی کریں گے تو عذاب بھی اتنا ہی ہوگا، عذاب بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا، سب ہوگا اس مہینے میں۔ آگے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں اس رات یعنی لیلۃ القدر والی رات، والروح، جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، فیہا، اس رات میں، لیلۃ القدر والی رات میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو روح فرمائی۔ کیوں؟ ہمارے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے برگر، پیزا، سینڈوچ، بریانی، مندی، یہ جو چیزیں ہم کھاتے، اسی طرح ہمارے جسم کو، ہماری روح کو سکون دینے کے لیے قرآن و حدیث ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ مطلب جس طرح سے ہماری روحانی طاقت کے لیے قرآن و حدیث ہمارے لیے ضروری ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں، ترکت فی امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اور سامعات، وہ 2 چیزیں قرآن و حدیث تھی۔ کیا تھی؟ قرآن و حدیث تھی۔ معزز سامعات، قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گی۔ قرآن کہے گی، یا ربی، اے میرے رب، یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیری بندی ہے، جو تنہائی میں ہوتے ہوئے کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ وہ کہتی ہے، قرآن کہتی ہے کہ اے میرے اللہ، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، تو اس کی سفارش کو قبول فرما دے۔ کیا کہتی ہے قرآن؟ کہ یہ میری تلاوت کرتی تھی، حد سے زیادہ میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، تو جو ہے تو اس کی سفارش کر دے، یعنی کہ اس کی سفارش کو قبول فرما۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے قرآن کو لے کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات تمام فرشتے جماعت کے ساتھ آئیں گے، ایک پورا گینگ آئے گا، جبرائیل علیہ السلام بھی اتریں گے، اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اللہ کے حکم سے، من کل امر اس دن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، من کل امر فیصلہ اللہ کے حکم پہ ہوگا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام یعنی کہ لیلۃ القدر والی رات جو بھی ہے انسان عبادت کرتا رہتا ہے، فرشتے آ کر اس کو سلام کرتے ہیں۔ جو بھی انسان مسجد میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے عبادتوں کو فرشتے کیا کرتے ہیں اس کو آ کے جا کے اس کی جو ہے سلام کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ رات بڑی ہی سلامتی والی رات ہے، سکون والی رات ہے، نعمتوں والی رات ہے، قدر والی رات ہے۔ اور یہ رات کب تک رہتی ہے؟ یہ حتی مطلع الفجر، سورج طلوع ہونے تک کی رات ہے۔ یعنی کہ ہم جو 5 راتیں جاگتے اور نائٹس، اس میں عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی اذان تک ہم جاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ کہ انسٹاگرام اسنیپ چیٹ یوز کرتے ہیں۔ مطلع الفجر، فجر تک، وہی یہ بہت عظمت والی رات ہے، یعنی کہ یہ رات جو ہے فجر تک رہے گی اور یہ بڑی ہی خوبصورت رات ہے۔ آخر میں ایک دو قول کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گی۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بہت سے علماء الگ الگ جو ہے فتوے دیتے ہیں، الگ الگ باتیں کہتے ہیں۔ کوئی جو ہے علماء کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے لیے ہے یہ رات، صرف امت محمدیہ کے لیے ہے، جو پچھلی قوم تھی، قوم نوح، قوم لوط، جو بھی قوم تھی ان کے لیے لیلۃ القدر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نا امت محمدیہ کے لیے کیا بولتے ہو، اس کے بارے میں 2 مفسرین الگ الگ طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ ایک مفسرین کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے صرف اور صرف امت محمدیہ کے لیے ہے اور اس میں امت محمدیہ کو ہی جاگنا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کہ نہیں، اس جو پہلی والی امت تھی، جو قوم تھی، وہ قوم کو بھی لیلۃ القدر تھا، لیکن ہمارے برابر ان کو ثواب نہیں تھا، جس طرح سے ہمارا ثواب 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے، زیادہ ہمارا ثواب ہے، اتنا ان لوگ کا نہیں تھا۔ مطلب کہ خلاصہ کرام یہ کہ جتنا ان لوگوں کو ثواب ہے، جتنا ہمارے کو ثواب ہے، زیادہ ان لوگوں کو اس سے کم ثواب تھا۔ اب اور ایک مسئلہ یہاں پر آتا کہ لیلۃ القدر والی جو رات ہے یہ افضل ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج گئے تھے وہ والی رات افضل ہے؟ تو دیکھیے، لیلۃ القدر والی رات افضل ہے کیونکہ مفسرین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسراء و معراج والی رات افضل تھی اور امت محمدیہ کے لیے لیلۃ القدر والی رات سب سے زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دن اور رات دونوں میں سے سب سے افضل جو ہے رات ہے، اسی وجہ سے جو ہے دن اور رات دونوں میں سب سے زیادہ افضل رات ہے، کیونکہ یہ رات میں لیلۃ القدر آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسراء و معراج رات کے وقت ہی گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی رات کے وقت آسمانی دنیا میں آتے ہیں اور فرشتے بھی جو ہے نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا دعا کروں؟ آپ فرماتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی پڑھو۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت کرم والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ کیا ہے دعا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اللہ کے نبی بولتے کہ اس لیے شب قدر میں کثرت سے پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور تمہیں جو ہے بخشتا ہے، مطلب یہ رات تمہارے لیے بڑی ہی افضل والی رات ہے۔ سامعات، ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور جو ہے لیلۃ القدر کے جو اور نائٹس بتائے گئے ہیں
ان راتوں میں جاگیں، اللہ تعالیٰ سے بھرپور عبادتیں کریں، اللہ تعالیٰ کی قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن باب الریان سے داخلہ دے، اللہ ہم سب کے روزوں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو لیلۃ القدر پانے کی توفیق دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله